السلام علیکم ورحمۃ اللہ حضور، میرا نام سلی بیہ ہے۔ سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کا بہت شکر گزار ہوں، اور حضور اقدس کا بھی کہ حضور نے یہ ملاقات کا ہمیں شرف عطا کیا ہے۔ حضور، میرا جو سوال ہے وہ البانیہ جماعت کی ویب سائٹ پر اور مختلف ملاقاتوں میں مسلمانوں کی طرف سے جو سوال ہمیں آتے ہیں ان میں سے اکثر کالے جادو کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ وہ یقین سے کہتے ہیں کہ ان پر کسی نے جادو کیا ہے، اور اس کو ہم سے پھر دور دور کرنے کی بھی درخواست کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو ہمیں کیا جواب دینا چاہیے؟ بات یہ ہے کہ یہ تو ساری وہمی چیزیں ہیں، دماغی سوچ ہے، وہم ہے، متاثر ہو جاتے ہیں لوگ۔ انسان کی نفسیات ہے، ایک بات اس کو بار 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 کہو نا تو وہ سمجھتا ہے کہ سچی ہے۔ تو یہی حال ان مسلمانوں کا ہے۔ یہ کالا جادو ان مسلمانوں پہ ہوتا ہے، احمدیوں پہ کیوں نہیں ہوتا؟ ہمارے پہ تو نہیں آج تک ہوا یہ کالا جادو، لوگوں نے بڑی کوششیں بھی کی ہیں۔ اور اگر ان کا بھی ایمان پختہ ہے اور یہ یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب طاقتوں کا مالک ہے، تو پھر ان پہ بھی کوئی اثر نہیں ہوگا۔ تو ایسی حالت میں ایک تو وہموں کو دور کرنے کے لیے استغفار زیادہ کرنا چاہیے، اور پھر لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم پڑھنا چاہیے۔ اگر کوئی ایسی کسی نے شرارت سے کوئی ایسی حرکت کی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ اس کے شر سے انسان کو بچا کے رکھے۔ پھر جو آخری 3 صورتیں ہیں وہ پڑھنی چاہیے تاکہ حاسدوں کے حسد سے بچا کے رکھے اللہ تعالیٰ، اور ان کے شر سے بچا کے رکھے، شیطان کے شر سے بچا کے رکھے۔ تو یہ چیزیں اصل میں تو ان کا وجود کوئی نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے بڑے کاروبار بنائے ہوتے ہیں، حضرت خلیفہ اول نے بھی اس کے بارے میں بڑی تفصیل سے لکھا ہے کہ ایجنٹ چھوڑے ہوتے ہیں، وہ لوگوں کے گھروں میں چلے جاتے ہیں اور وہاں کوئی نہ کوئی چھپ کے ایسی حرکت کر دیتے ہیں، اور پھر اس کے کچھ عرصے بعد اس بندے کے دماغ میں ڈالنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ دیکھو تمہارے پہ ساتھ یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا، اور اس کا علاج یہ ہے کہ تمہارے گھر کے کونے میں فلاں جگہ کوئی چیز چھپی ہوئی ہے، اس کو نکالو تو تبھی یہ جادو دور ہو سکتا ہے۔ اور وہ کیونکہ اس نے پہلے چھپائی ہوتی ہے، وہ آدمی جو گھر کا مالک ہے جا کے دیکھتا ہے تو ہاں واقعی وہاں چیز ہوتی ہے، تو وہ نکال کے کہتے ہیں ہاں یہ تو بڑی سچی بات کی تم نے۔ اس نے کہا پھر اس کا علاج فلاں پیر صاحب کے پاس ہے، اس پیر کے پاس جاؤ، اس دعا گو بزرگ کے پاس جاؤ، وہ دعا سے تمہارا دور کر دے گا کالا جادو۔ پھر یہ لوگ چلے جاتے ہیں، وہ پیسے لیتا ہے، اس نے اپنے پیسے کمانے کا ذریعہ بنایا ہوا ہے۔ تو حقیقت میں تو ایک ایماندار شخص کے لیے کوئی ایسی چیز نہیں ہے، جس کو اللہ تعالیٰ پہ یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام طاقتوں کا مالک ہے اور اللہ تعالیٰ شیطان کے شر سے بھی بچانے والا ہے، تو اس کو دعا کرتے رہنا چاہیے، اور اس بات پہ یقین کرنا چاہیے کہ یہ کالا جادو مجھ پہ اثر انداز نہیں ہوگا۔ اور اگر ایمان پختہ ہے تو اثر انداز نہیں ہوتا۔ کسی پختہ ایمان کے شخص کو دیکھ لیں، کسی احمدی کو دیکھ لیں، اس پہ کالا جادو اثر نہیں کرتا۔ اثر اسی پہ ہوتا ہے جس کا کمزور ایمان ہو، جو اس بات پہ یقین رکھتا ہو۔ بعض دفعہ بچپن سے یہ باتیں دماغوں میں ڈالی جاتی ہیں، اور یہ نفسیاتی طور پر اتنا اثر ہو جاتا ہے کہ انسان بڑے ہو کے بھی اس کو اپنے ذہن میں بٹھائی رکھتا ہے۔ اس لیے ہم تو اس بات پہ یقین نہیں کرتے۔ اگر کسی کو کالو جادو کرنا ہے تو مجھ پہ کر کے دکھا دے، میں پھر مان جاؤں گا۔ ٹھیک ہے۔